السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، سوال ہے سورہ فاتحہ بطور دعا یا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بینوا و توجروا۔ سورہ فاتحہ کے فضائل تفاسیر میں، حدیث میں کثرت سے آئے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے کافی نام ہے۔ سورہ فاتحہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے، اور تمام قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوستی کیجئے گا۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پایا یا بہت سے بزرگان دین نے پایا، ایک وقت تک کہ میں خاندان چشت میں الحمدللہ ہزاروں سے میں نے پڑھا ہے، 11,000 میری تعداد تھی غالباً، کافی سالوں کی بات، اور ابھی بھی ہماری روٹین میں ہم پڑھتے ہیں۔ مصباحات عشر میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی جب وقت ملتا ہے تو صبح کی سنت و فرض کے درمیان میں بھی پڑھتے ہیں، ختم خواجگان میں بھی پڑھتے ہیں، تمام اذکار سے بھی پہلے میں ایک ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، تو ہمارے روٹین میں ہے الحمدللہ۔ تو سورہ فاتحہ قرآن اور حدیث میں فضائل تو اس کے کثیر آئے ہیں۔ اب بطور ورد، بطور وظیفہ دعا کیسے پڑھی جائے؟ صبح کے سنت اور فرض میں 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، تمام مشکلات کے لیے۔ دوسری بات، نماز فجر کے بعد وہ خواتین جو نکاح کے لیے ترس رہی ہیں یا اپنے نفسوں کو کلونہ بنا چکی ہے، ڈیٹریک ہو چکے عشق معشوقی میں، اور رل رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، کیونکہ خواتین میں حرص بہت ہے دنیاوی، وہ جہاں بھی یہ نہیں دیکھتے، نہ حسب، نہ تقوی، نہ علم، بس پیسہ پیسہ۔ تو فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 45 مرتبہ پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ 1100 مرتبہ یا ودود۔ محبت زوجین کے لیے، سلوک کے لیے، اتفاق کے لیے، باہمی رضامندی کے لیے، رشتوں کو طے کرنے کے لیے، من پسند رشتوں کی طلب کے لیے، یا جن خواتین کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا میاں بیوی میں اختلاف ہے، سلوک نہیں ہے، یا خاندانوں میں بگاڑ ہے، رشتہ داروں میں بگاڑ ہے، عزیز اقارب میں جنگ جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہے، حسد ہے، بغض ہے، خاندان بکھرا ہوا ہے، یا ایک شیخ ہیں، اس سے مریدین متنفر ہیں، یا ایک شیخ کا انتظامی امور درہم برہم میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر شیخ صاحب صدر تو نہیں ہوتا، صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب کشف تھوڑا ہوتا ہے۔ آج کل تو گلی گوچوں میں بس صوفی ادھر مرید ہوا، ادھر خلافت پائی، کل فوت ہو گیا، اس پہ گنبد بنا، اس کی اور شروع ہو گئے۔ یہ حال ہے ہمارے عقیدوں کا۔ پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو آگے کہتے شاہ صاحب آپ خیال رکھا کریں، تو ہم ہر صوفی پہ گنبد بنائیں گے اور ہر صوفی کے عرس کریں گے؟ یا آج کل کے جو نعت خوانی ہے، جو پروگرام ہے، جو قوالیاں ہیں، کیا یہ اہل سنت الجماعت کے عقائد ہیں؟ کیا یہ عقیدہ ہے؟ تماشا بنا دیا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ پڑھیں، شریعت کی سمجھ آ جائے گی۔ شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تو
تو سورۃ فاتحہ 45 بار یا ودود 1100 بار ان معاملات کے لیے درستگی کے لیے پڑھی جائے۔ ہاں، یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، کوئی خاتون کی ماہانہ بیماری و مینسز ہو، اس میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ کر سکتی ہے، بطور دعا بطور وظیفہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پابندی سے پڑھی جائے۔ اچھا، یا ہر نماز کے بعد موذی امراض کے لیے 41 مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن تک پڑھی جائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان 313 مرتبہ پڑھی جائے۔ عشاء کے نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھی جائے، اور شدید ناگہان یافت مہم کو رفع کرنے کے لیے 1000 مرتبہ بوقت کی تہجد کے بعد پڑھی جائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رہنمائی ہے۔ اور وہ بیویاں جو گھریلو خواتون ہیں اور زیادہ وظائف نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو یہ ہدیہ اور تحفہ دے رہا ہوں۔ آٹا گوندھ رہی ہے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں، سالن بنا رہی ہے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں، دودھ گرم کر رہی ہے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں، مجلس میں بیٹھی ہے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں، آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ جائے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اگر آپ کا میاں کا موڈ آف ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے، تصور میں اس پہ دم کریں، آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اولاد پر سورۃ فاتحہ سے دم کی جائے، جو کھانا آپ بنا دیں، اب ویسے بھی رمضان المبارک ہے تو سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے رہو، کھانے پر دم کرتے رہیں، جو آپ مشروب بناتے ہیں اس پہ دم کرتے رہیں۔ تو یہ میں آج ان خواتین کو جو گھریلو ہے اور کام کاج میں مصروف ہیں، تو آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے اس طریقے پہ عمل کریں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی بھی عطا ہوگی، چہرے میں ایک نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں خاص بزرگان دین کا تحفہ ان خواتین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔